السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 6۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اللہ کے نبی یعقوب کی اولاد، میری دینی اور دنیاوی نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اور یاد کرو کہ میں نے تمہیں نبوت و بادشاہت عطا کر کے تمہارے دور کے تمام لوگوں سے اونچا مقام دیا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ میرے حکموں پر عمل کر کے اور منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ کر اپنے اور قیامت کے عذاب کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر لو۔ یہی وہ دن ہے جب کوئی فرد کسی دوسرے کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان دور کرنے یا نفع پہنچانے کی کوئی سفارش قبول نہ ہوگی، اور کوئی فدیہ یا معاوضہ بھی قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ زمین پر سونا ہی ہو۔ اس دن ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا جب نہ سفارش کرنے والا فائدہ دے سکے، نہ موازنہ قبول ہو سکے، اور نہ کوئی مددگار بن سکے تو کوئی بھاگ کر کہاں جائے گا۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے پیروکاروں سے نجات دی، اور جو تمہیں طرح طرح کے عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر کے قتل کرتے تھے تاکہ تمہاری نسل ختم ہو جائے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ بڑی ہو کر ان کی خدمت کریں۔ ان کا مقصد تمہیں ذلیل کرنا اور تمہاری توہین کرنا تھا۔ تمہیں فرعون کے پنجے اور اس کے پیروکاروں کی گرفت سے نکالنا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور تمہاری نعمتوں میں سے اس کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، تمہارے چلنے کے لیے اس میں خشک راستے بنا دیے، پھر تمہیں اس سے پار گزارا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق کیا جبکہ تم انہیں دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہماری ان نعمتوں میں سے ہمارا وعدہ یہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے نور و ہدایت پر مبنی تورات کے نزول کی تکمیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور انہیں کوہ طور پر بلایا، تو تم نے اس دوران میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور اس کرتوت کے مرتکب ہو کر تم ظالم ٹھہرے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے تمہاری توبہ کے بعد تم سے درگزر کیا اور تمہارا مواخذہ نہیں کیا تاکہ تم اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت و اطاعت کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ان نعمتوں میں سے یہ نعمت بھی یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ تورات دی جو حق و باطل میں تفریق کرنے والی اور ہدایت و گمراہی کے درمیان تمیز کرنے والی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے حق کی راہ پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بچڑے کی عبادت سے توبہ کی توفیق دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کہا کہ بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا توبہ کرو اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹ آؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، اور اس انداز سے توبہ ایسے کفر پر اڑے رہنے سے بہتر ہے جو ہمیشہ کے لیے آگ میں لے جانے والا ہے۔ تم نے اللہ کی توفیق اور عنایت سے ایسے ہی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے آباء و اجداد نے بڑی ڈٹھائی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے آمنے سامنے بغیر کسی پردے کے نہ دیکھ لیں۔ پھر تمہیں ایک جلانے والی آگ نے پکڑ لیا جبکہ تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اس انعام پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
ہماری نعمتوں میں سے تم پر یہ نعمت بھی ہے کہ جب تم میدان طیہ میں سرگرداں تھے تو ہم نے تمہیں سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے تم پر بادلوں کے سائے کیے اور اپنی نعمتوں سے شہد کی طرح میٹھا مشروب تم پر اتارا اور نہایت عمدہ گوشت والے بٹیر جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے اتارے اور تم سے کہا کہ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ انہوں نے ان نعمتوں کا انکار کیا اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس طرح کہ اپنا ثواب ضائع کیا اور اپنے نفسوں کو عذاب کا مستحق ٹھہرایا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کے انعامات میں سے اس انعام کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور اس میں موجود تمام پاکیزہ چیزیں بغیر کسی روک ٹوک کے خوب کھاؤ، تاہم شہر میں داخل ہوتے وقت رکوع کی حالت میں جھک کر جانا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے جانا، حِطَّةٌ اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم تمہاری دعا ضرور قبول کریں گے۔ اور جنہوں نے اپنے اعمال میں خوبی پیدا کی انہیں ان کی خوبی پر مزید ثواب بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ان میں سے ظالموں نے شہر میں داخل ہونے کا طریقہ بدل دیا اور دعا میں بھی تحریف کر دی، جھک کر داخل ہونے کے بجائے وہ سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور زبانوں سے یہ کہتے ہوئے حبۃ فی شعرۃ بالی میں دانا، گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے شرعی حدود کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تھی۔ فوائد: بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عظیم و وافر نعمتیں عطا کی لیکن اس کے باوجود وہ تکبر اور سرکشی ہی میں پڑتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نہایت بردبار اور رحیم ہے، خواہ ان کے گناہ کتنے ہی زیادہ اور بڑے کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معیار ہے۔ آمین۔